الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد العرب والعجم، أغثنا وأمددنا في سبيل الله. خوشبو ہے دو عالم
میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ اور تجھ سا کوئی آیا ہے آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اور اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بادامان
دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بادامان دریدہ، اور مضمر تیری تقلید میں عالم کی بلائی، مضمر تیری تقلید میں عالم کی بلائی، میرا یہی ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، اور کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک اور رازق ہے، ساری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سرور کون و مکان، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جو اللہ کے نیک اور مقرب لوگ ہیں، جو اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن جاتا ہے تو میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے وہ مقام اور عزتیں اور رفتیں بلندیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ رب نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تم اگر اچھی زندگی گزار کے میرے پاس آؤ گے تو تمہیں میں ایک اچھا مقام عطا کروں گا۔ اس کائنات عالم میں اللہ نے، اللہ کے بڑے بڑے نیک اور مقرب لوگ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اس کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور جن کے ذمے اللہ نے مخلوق خدا کی ہدایت اور ان کو واعظ و نصیحت جن کے ذمے اللہ نے لگائی ہوتی ہے۔ تو یوں تو اللہ کے بہت سے نیک ولی ہیں جنہیں اللہ نے زمانے میں عزتیں عطا فرمائی، جن کے تذکرے میرے اور آپ کی زبانوں پر ہیں، لیکن
تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد۔ اللہ تیسرے سپارے کی ابتدا میں یہ ارشاد فرماتا ہے یہ سب رسول ہیں، میں نے ان کو بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، ہمارے لیے وہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہم سے ہزار کیا لاکھ کیا کروڑوں درجے ہم سے بہتر ہیں وہ۔ پھر اللہ کے ولی ہیں، ان میں بھی اللہ نے ولایت کا مرتبہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا، مخصوص لوگوں کو جن کے تذکرے پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وہ ہیں جنہیں میں اور آپ غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی کے نام سے جانتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، اے نہیں بند ہونا بھائی جان، اے نہیں جو بند ہونا، کرسی چاہیے انہوں نے کرسی لے آ کے دے، اور دروازہ کھول دے۔ اے لوگو، اس اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور صرف تمہیں ہی نہیں والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں کو اسی نے پیدا فرمایا۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہیں بھی اس نے پیدا فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے گا قیامت جب سے انسان کی ابتدا ہوئی، بنیاد ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر شخص کو پیدا کرنے والی وہ رب کی ذات ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے حکم سے اللہ کے حکم سے ہی موت آتی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی انسان زندگی میں جیتا ہے۔ اللہ ہی پیدا فرمانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جو پیدا کرے، جو موت دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جب نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تو نمرود نے بھی کہا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میں جابر ہوں، تو اپنے رب کی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور زندوں کو چاہے وہ مردہ کر دے اور مردوں کو چاہے زندگی عطا فرما دے۔ یعنی ایک زندہ انسان کو رب موت دے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے، اس نے دو قیدی بلوائے، ایک وہ تھا جس کو اس نے سزائے موت دے دی تھی، تو اس نے کہا جا تجھے میں نے بخش دیا، اور جس کو کوئی سزا بھی نہ تھی، جس کا کوئی جرم بھی نہ تھا، اس کو اٹھا کے اس نے سزائے موت دے دی۔ تو کہا دیکھ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں،
یہ اس کی ایک ویسی جاہلانہ دلیل تھی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، اس طرح کر، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں جا کے اسے غروب کرتا ہے، تو بھی کر کے دکھا۔ وہ نہ کر سکا، وہ عاجز آ گیا، اس نے نہیں کرنا تھا۔ لیکن جس آیت کے ضمن میں اللہ فرماتا ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں موت دے گا، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں زندگی کی ہر نعمت عطا کی۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنی بھی مخلوقات گزری، قومیں گزری، امتیں گزری، ان کو بھی اس اللہ نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، یا اللہ یہ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم ڈر جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دوستو یاد رکھنا، جو شخص متقی بن جاتا ہے، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، دیکھیں نا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک انسان جب کوئی چور پکڑے جائیں نا، جب پولیس ان پہ چھاپا مارتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اوپر کر دیتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہم نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، لو ہمیں گرفتار کر لو۔ ان ہاتھ اوپر کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس یا سیکورٹی یا کوئی بھی ایسے ادارے جب مجرم کو پکڑتے ہیں تو وہ اسلحہ پھینک کے سب کچھ کر کے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی اب ہم اپنی جان تیرے حوالے کر دی۔ تو اس لیے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے ہاتھوں کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کرتے ہیں، یا اللہ اب ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اب تیرے حوالے کر دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے، نماز میں کھڑے ہو کر بھی ہمیں کاروبار کا خیال ہے، بیوی کا خیال ہے، بچوں کا خیال ہے، اپنے بزنس کا خیال ہے، تجارت کا خیال ہے، سارا دکان کا حساب و کتاب ہم نماز میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع ہماری نمازوں میں نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں پھر ہر چیز سے رابطہ ختم کر دیا کریں، دنیا سے رابطہ بالکل قطع کر دیا کریں۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں لو جی نماز میں بہت خیال آتا ہے، کوشش کے باوجود انسان کوشش کرے اپنا جو دھیان ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اس کے خیال اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کے باوجود اگر اسے دنیا کا خیال آ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں جان بوجھ کے انسان اپنا دماغ اپنا ذہن دکان کی طرف گھر کی طرف دائیں بائیں کر لے وہ پھر علیحدہ بات ہے، پھر اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہاں اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا خیال دائیں بائیں نہ جائے لیکن اس کے باوجود اس کا خیال دائیں بائیں چلا جاتا ہے، اس میں نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ کملی والے آقا میں بہت کوشش کرتا ہوں، ایک غلام حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں بہت کوشش کرتا ہوں میرا خیال دائیں بائیں چلا جاتا ہے، تو یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چور اسی گھر پہ حملہ کرتا ہے جس گھر میں مال ہو، جس گھر میں کچھ ہو، جس گھر میں کچھ ہو ہی نہ، جس گھر میں کچھ ہو ہی نہ۔ تو چور کبھی اس گھر میں آیا؟ چور ہمیشہ اس گھر میں جاتا جہاں پہ سونا ہو، چاندی ہو، مال ہو، دولت ہو، اس گھر پہ حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان بھی اس بندے پہ حملہ کرتا ہے نماز میں جس کو پتہ ہو، جس کو اس چیز کا شیطان کو علم ہو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آپ کی ایک دن فجر کی نماز رہ گئی، فجر کی نماز آپ کی ایک دن رہ گئی، آپ اٹھے، اٹھ کے بڑا روئے، بڑا روئے، بڑا روئے، اتنا روئے گڑ گڑائے۔ اب دوسرے دن جب فجر کی نماز کا بھی وقت ہوا ہی نہیں تھا تو شیطان نے آ کے خود جگا دیا، شیطان نے آ کے خود جگا دیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ابلیس ہوں۔
میں وہی ہوں جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے۔ کل تو میری نماز ظاہر سی بات رہ گئی تھی، ہاں کل میں نے بس تیرا خیال ایسے کاموں میں یا تجھ پہ نیند ایسی غالب کر دی تھی، تیری نماز رہ گئی، تو بعد میں اتنا رویا تو اللہ نے تجھے ایک نماز تو نے چھوڑی تھی، اللہ نے تجھے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو اب میں نہیں چاہتا کہ تیری نماز پھر قضا ہو تو اللہ پھر تجھے اتنی نمازوں کا ثواب۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ بندہ مومن کو اس کو اجر ملے، اللہ اس سے خوش ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم عبادت کرو اس رب کی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آؤ میرے دوستو ذرا توجہ فرما دے جانا، اللہ رب العزت نے اپنی پیاری تلاوت کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روچی آنکھوں سبحان اللہ۔ میرا اللہ فرما رہا ہے، اے لوگو اے انسانوں، اتھے اللہ نے صرف ایمان والیاں نو مخاطب نے کیتا بلکہ عبادت دا تعلق عبادت کہندے انہوں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جانا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ نے سارے انساناں نو مخاطب کر کے فرمایا، اے انسانو اعبدو ربکم الذی، اس اللہ دی عبادت کرو جنہیں تنو پیدا فرمایا، جنہیں تنو زندگی عطا کیتی، جنہیں تنو اولاداں دتیاں، جنہیں تنو زندگی دیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، جنہیں تنو زندگی دی تہاڈی ہر خواہش پوری کیتی، جنہیں تنو اولاداں عطا فرمائیاں، جنہیں تنو اکھاں جیسی عظیم نعمتاں عطا کیتیاں، جنہیں تنو صحت جیسی عظیم نعمت عطا کیتی، اس اللہ دی عبادت کرو۔ انہیں تنو پیدا کیتا، ماں دے پیٹ دے وچوں تنو پیدا فرمایا، ماں دے پیٹ دے اندر بھی تنو خوراک مہیا کیتی، انہیں تنو پیدا کیتا۔ گل ختم نہیں ہوئی، اللہ فرما رہا ہے اعبدو ربکم الذی خلقکم، فرمایا والذین من قبلکم، فرمایا تانوں بھی پیدا کیتا بلکہ تھوڑے تو پہلے جڑے سارے لوگ نے، جنیاں بھی قوماں نے، جڑی بھی مخلوقات ہے، اللہ نے ساریاں نو پیدا فرمایا۔ صرف تانوں نہیں، سارے انو پیدا فرمایا۔ اس اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ یا اللہ اتنی لمبی تمہید کیوں بننی ہے؟ صرف کہہ دیندا، فرمایا اس وجہ تو لعلکم تتقون، تاکہ تسیاں متقی بن جاؤ، تسیاں نیک بن جاؤ۔ یا رب العالمین، اسیاں جدوں نیک بن جاواں گے، اسیاں جدوں تیری عبادت کران گے، اسیاں جدوں تیرے بن جاواں گے، اسیاں جدوں تیری اتباع کران گے، اساں جدوں تیری مرضی دے مطابق چلان گے، اساں جدوں تیری مشیت دے مطابق چلان گے، میرا اللہ پھر سانو انعام کی ملے گا، سانو اجر کی ملے گا۔ آؤ میرے دوستو، بہترین تفسیر ہوندی ہے جڑی قرآن دی حدیث دے نال کیتی جائے۔ قرآن دی کسی آیت دی سمجھ نہ آوے، علماء فرماندے نے کہ مصطفیٰ دی حدیث کھول کے پڑھ لو، تانوں قرآن دی آیت دی سمجھ آ جائے گی۔ جدو قرآن دی کسی آیت کی سمجھ نہ آندی ہوئے تو میرے مصطفیٰ دی حدیث پڑھ لو۔ آؤ میرے دوستو، عن نبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادا جبریل۔ حضرت ابو حریرہ میرے نبی دے جلیل القدر صحابی، آپ اس حدیث دے راوی نے، آپ فرماندے نے میرے تے تیرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو اللہ کسی بندے دے نال محبت کردا ہے،
جدوں اللہ کسی بندے دے نال محبت کردا ہے پھر کی کردا ہے؟ جدوں فرمایا اذا احب اللہ العبد نادا جبریل، جدوں اللہ کسی بندے دے نال پیار کردا ہے، اللہ کسی بندے دے نال محبت کردا ہے، پھر اللہ کی کردا ہے؟ حضرت جبریل امین نو نادا، حضرت جبریل امین نو مخاطب کر کے آندا ہے، کی آندا ہے؟ الا اللہ یحب فلانا فاحبہ۔ حضرت اللہ جدوں حضرت جبریل نو مخاطب کر کے آندا ہے، اے سید الملائکہ، اے جبریل امین، اے بندہ اوے جدے نال میں محبت کردا ہاں، جدے نال میں محبت کردا ہاں۔ اللہ حضرت جبریل نو آواز دیندا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے کہ جبریل میں ادے نال محبت کردا ہاں، یا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ یہ حضرت جبریل امین اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، اے رب العالمین پھر کی کرنا ہے؟ میرا اللہ فرماندا ہے، اے جبریل جا کے ندا کر دے، دنیا والیاں نو دس دے، لوگاں نو دس دے کہ اللہ اس بندے دے نال محبت کردا ہے، اللہ اس بندے دے نال پیار کردا ہے۔ یا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فینادی جبریل فی اہل السماء والارض، فرمایا ہے جبریل جا کے آسماناں تے زمین تے اعلان کر دے۔ یا اللہ کی اعلان کرنا ہے؟ تاکہ اعلان کر دے، اے دنیا والیو اللہ اس بندے دے نال محبت کردا ہے، تساں وی دے نال محبت کرو۔ اللہ ادے نال پیار کردا ہے، اعلان میں تو نہیں بلکہ حضرت سید الملائکہ اے جبریل امین فرشتیاں دے استاد اے جا کے پوری دنیا تے فینادی جبریل فی السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبوہ اہل السماء۔ حضرت جبریل امین جا کے اعلان کر دیندے نے، پر مشرق دے اندر بھی پتہ چل جاندا ہے، مغرب دے اندر بھی پتہ چل جاندا ہے، شمال تے جنوب دے اندر بھی پتہ چل جاندا ہے، پھر ساری دنیا اس بندے دے نال محبت کر دی ہے۔ اور تسیاں مینوں آکھو گے شاہ جی سانو تے آواز نہیں آندی، اسیاں داتا صاحب نال محبت کر دے ہاں، اسیاں بابا فرید نال محبت کر دے ہاں، اسیاں تاجدار گولڑا نال محبت کر دے ہاں، اسیاں جماعت علی نال محبت کر دے ہاں، اسیاں اللہ دے ولیاں نال محبت کر دے ہاں، سانو تے آواز نہیں آندی، پر جبریل دی آواز کون کون سندا ہے؟ میرے دوستو اللہ جدوں جبریل نو کہندا ہے، جبریل جدوں اعلان کردا ہے، اے میرا تے تیرا عقیدہ ہے، ساڈے دلاں دے اندر ہر چیز نو ڈالن والا، ساڈے دلاں دے اندر اگر اللہ کسی دی محبت پاندا ہے تو اللہ پاندا ہے، کسی واسطے نفرت ڈالدا ہے تے اللہ ڈالدا ہے۔ میرے دوستو جدوں جبریل اعلان کردا ہے، علماء فرماندے نے سوائے انساناں تو کائنات دی ہر شے اس جبریل دے اعلان نو بھی سندی ہے، او اللہ دی مخلوق ہوے، او جن ہون، او پرندے ہون، او چرند ہون، او جانور ہون، جنی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جڑے تانوں درخت نظر آندے نے، اے پانی نظر آندا ہے، اے قطرے نظر آندے نے، اے بارش نظر آندی ہے، ہر چیز اس بندے دے نال محبت کر دی ہے۔ جدوں جبریل اعلان کردا ہے، مینوں تے تینوں آواز اس وجہ تو نہیں آندی کیونکہ اللہ ساڈے دلاں دے اندر پا دیندا ہے۔ مینوں تے تینوں آواز نہیں آندی کیونکہ اللہ ساڈے دلاں دے اندر پا دیندا ہے، لیکن باقی کائنات کی ہر شے اس بندے دے نال محبت کر دیئے۔ تو میرے دوستو آج اسے تائیں محبت کر دیاں، اسے تائیں اللہ دے ولیاں نال محبت کر دیاں۔ میرے دوستو اے تے اللہ نے ایک عام مومن دی نشانی بیان فرمائی۔ میرے دوستو پھر انہاں ولیاں دے قربان جاواں، انہاں اللہ دے نیک تے مقرب بندیاں تو قربان جاواں جنہاں اپنی ساری زندگی اسلام دی خاطر، ساری زندگی دین دی خاطر وقف کر چھڈی ہے۔ انہاں دے وچوں داتا صاحب بھی نے، انہاں دے وچوں بابا فرید بھی نے، لیکن میں اس ہستی دی گل کراں گا جنہاں نے فرمایا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بندا جدوں تک میری مہر نہ لگ جائے، جدوں تک میں اپنی مہر نہ لا دیواں۔ کون نے؟ غوث سمدانی نے، قطب ربانی نے، شیخ عبدالقادر جیلانی، الحسنی والحسینی نے، آپوں نے جڑے باپ دی طرفوں بھی حسنی حسینی اور ماں دی طرفوں بھی حسنی حسینی سید نے۔ ذرا آکھو نا سبحان اللہ۔ باپ دی طرفوں بھی تے ماں دی طرفوں بھی
حسنی اور حسینی سید نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور بھی یاد رکھو آج کل نا چل گیا ہے کہ بھائی جڑا پیر ہوندا ہے وہ مولوی نہیں ہوندا توجہ ہے نا تہاڈی ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ جڑا پیر ہوے وہ مولوی نہیں ہوندا یاد رکھو ایک گل ہمیشہ وہ بندہ کرے گا جڑا جاہل ہے پیر ہوندا ہی ہوے جڑا عالم ہوے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اوے آپ پیر بعد میں سن سب تو پہلے آپ عالم سن مفتی سن فقیہ سن محدث سن مفسر سن اور اس تو وڈی گل بغداد شریف کے اندر جامعہ نظامیہ دے مدرس سن ہر روز پھٹی دے اتے بیٹھ کے مصلے دے اتے بیٹھ کے اپنی مسند دے اتے بیٹھ کے طالب علماں نو قرآن اور حدیث دا علم دیندے سن او غوث پاک جنہ دی جب تک مور نہ لگے اس وقت تک کوئی ولی نہیں بندا پھر او تے تیرا نظریہ پھر تیرا عقیدہ غلط ہو گیا نا تو آنے جناب جڑا پیر ہوے پیر دی ہور لائن ہے مولوی دی ہور لائن ہے نہیں اللہ دے بندیا پیر دے واسطے عالم ہونا لازمی ہے تو دین دے مسائل نو تے جاندا ہوے میرے دوستو غوث پاک دا کی مقام ہے غوث پاک کون نے یہ حضور غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی میرے دوستو ولایت انج نہیں ملدی یہ مقام انج نہیں ملدے رتبے انج نہیں ملدے یہ فضیلتاں انج نہیں ملدیاں آتنوں میں دست دینا وا حضرت حضور غوث پاک دے والد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک باغ دے اندر بیٹھے ہوئے نے باغ دے نالوں نہر گزر رہی ہے نہر دے اندر ایک سیب جا رہا ہے آپ نے سیب نو پکڑیا تے کھا لیا جدو سیب کھا لیا بعد دے اندر خیال آیا اے ابو صالح سیب تے کھا لیا ہی لیکن ادھے مالک نو تو پوچھیا نہیں ادھا مالک کون ہے بغیر اجازت تو کھا لیا ہی اے کون نے اے اللہ دے متقی لوگ نے انہاں لوگاں دے اندر تقوی ہے اے لوگ خدا تو ڈرن والے نے ایک چھوٹا جا سیب کی کھا لیا ڈرن لگ پہ آپ اس باغ دے مالک دے متلاشی بن گئے باغ دے مالک دی تلاش میں نکل گئے تلاش کر دیا وہ باغ دا مالک مل گیا ذرا سبحان اللہ کہہ دیو ذرا اچھی ارشاد فرما دیو اتھے لوگاں نا خدا نہیں ملدا او بندہ خدا دا تلاشی بنے متلاشی بنے خدا دی تلاش میں نکلے خدا مل جاندا ہے حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک دے والد گرامی آپ حضرت عبداللہ سومی اس باغ دے مالک اس سیباں دے باغ دے مالک انہاں کول چلے گئے جا کے عرض کر دینے حضور یہ باغ تہاڈا ہے فرمایا ہاں میرا باغ ہے عرض کیتی جناب سیب میں کھادا ہے تہاڈی اجازت تو بغیر کھادا ہے اگر مینوں معافی مل جائے تے بڑی اچھی گل ہے حضرت عبداللہ سومی بھی اس وقت تے اللہ دے بہت بڑے ولی نے آپ نے نگاہ پچائی آپ نے نگاہ کی تھی پہچان لیا اے جڑا بندہ ایک سیب کھا کے میرے کولوں معافی منگن آ گیا ہے یہ بندہ کوئی عام نہیں یہ بڑا خاص الخاص ہے یہ بندہ کوئی عام نہیں ہو سکتا یہ بڑا خاص الخاص ہے آپ نے فرمایا معافی تے مل جائے گی جناب کی میں ملے گی فرمایا تینوں 10 سال تک میرے اس باغ دی رکھوالی کرنا پاوے کتنے سال کھادا کیے سود نہیں اج تے کھا کے سود لوگاں دا حق لوگاں دی زمیناں ہڑپ کر کے سب کچھ کر کے بھی پھر بھی چہرے تے ملامت نہیں آندی بندہ بڑا آکڑ کے جاندا ہے کہندا جناب میں بہت نہیں پھر بندہ آندا جناب میں حاجی بھی ہاں میں نمازی بھی ہاں ہاتھ دے اندر تسبیح بھی ہے تسبیح پھری تیرا دل نہ پھرے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بوا فرما دینے تسبیح پھری او تیرا دل نہ پھرے تے کی لینا تسبیح پڑھ کے تے چلے کٹے
تے کچھ نہ کھٹیا۔ آپ فرماندے نے بندہ نمازاں بھی پڑھدا روے، بندہ روزے بھی رکھدا روے، بندہ حج بھی کردا روے، بندہ زکاتاں بھی دیندا روے، بندہ ہزاراں نہیں لکھاں لوگاں نو کھانے بھی کھلاندا روے، اگر لوگاں دا مال ہڑپ کیتا ہے، اگر لوگاں دا نقصان کیتا ہے، اگر کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ دا حق کھا کے ادا مال ضبط کر کے سخاوت کر رہا ہے، اللہ فرماندا ہے نہ مینوں تیریاں سخاوتاں چاہیدیاں نے، نہ تینوں میرا بڑا غنی ہونا چاہیدا ہے، نہ مینوں تیرا تقوی چاہیدا ہے، نہ مینوں تیریاں نمازاں چاہیدیاں نے۔ آپ فرماندے نے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، تے کی لینا چلیاں وڑ کے ذرا بلند آواز نال ارشاد فرما۔ آپ پہچان گے، آپ نے سوچیا جڑا ایک سیب کھا کے میرے کولوں معافی منگن آ گیا ہے وہ بندہ کوئی عام نہیں ہو سکتا۔ ذرا محبت نہ یار ارشاد فرما دے سن۔ آپ فرمایا تینوں 10 سال تک میرے باغ دی رکھوالی کرنا پینی، خوف خدا دل دے اندر ہے، اے دل دے اندر خیال ہے اگر انہیں معاف نہ کیتا، اللہ نے جدوں دل دے اندر خیال ہے اللہ نے جدوں معاف نہ کیتا، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کی جواب دیواں گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر کی لے کے جاواں گا۔ فرمایا 10 سال تک تینوں اس باغ دی رکھوالی کرنا پینی ہے۔ 10 سال تک باغ دی رکھوالی بھی کیتی، بوٹیاں نو پانی ملایا، سب کچھ کیتا۔ 10 سال گزر گئے، واپس عبداللہ سومی دی خدمت دے اندر چلے گئے، جا کے عرض کردے نے بابا جی ہن تے 10 سال گزر گئے نے، ہن تے مینوں معافی مل جائے گی۔ آپ فرماندے نے بیلیا ہلی تینوں معافی نہیں ملی، ہلی تینوں 10 سال ہور اس باغ دی رکھوالی کرنا پینی۔ کتنے سال؟ 10 پچھلے تے 10 ہون کتنے ہو گئے؟ 20 سال۔ 20 سال گزر گئے، جو 20 سال گزر گئے پھر جا حضرت عبداللہ سومی دی خدمت دے اندر چلے گئے، جا کے عرض کرتے نے بابا جی ہون تے 20 سال گزر گئے نے، سیب ایک کھادا اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا معافی لینا آیا ہے۔ ہاں جناب معافی تے لینا آیا ہاں، تھوڑی اجازت تو بغیر ایک سیب کھادا ہے، ایک سیب تھوڑی اجازت تو بغیر کھادا ہے، تھوڑے کلو اجازت نہیں لئی۔ فرمایا پھر تینوں 10 سال ہور میرے اس باغ دی رکھوالی کرنا پینی ہے۔ دوستو انہاں واقعات دا مقصد صرف تانوں جڑا ہے ذوق دینا نہیں، تھوڑا چسکا پورا کرن نہیں، تسیاں 11ویں کھان والے ہو، غوث تے نعرے لان والے ہو، حضور غوث پاک دا نام لین والے ہو، صرف نتیجہ تے لگاواں جدے نعرے مار دے ہو، ذرا انہاں دا تقوی بھی ویکھو، اپنے گریبان دے اندر بھی ویکھو، اسیاں جنہاں دے نعرے مار دے ہاں، جنہاں دے نام لینے انہاں دا کی مقام ہے، انہاں دا تقوی کس جگہ تے وے؟ اسی اج لوگاں دے مال بھی کھانے ہاں، اج لوگاں دا مال ہڑپ کر دے ہاں، بیوہ یتیمہ مسکیناں دا خیال نہیں رکھ دے۔ تو میرے دوستو 30 سال گزر گئے، 30 سال گزرن تو بعد حضرت عبداللہ سومی دی بارگاہ دے اندر حضور غوث پاک دے والد حضرت ابو صالح چلے گئے، جا کے عرض کر دے نے اے بابا جی ہن تے 30 سال گزر گئے نے، ہن تے مینوں معافی مل جائے گی۔ آپ فرماندے نے معافی تے تینوں مل جائے گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا عرض کی تھی جناب کی شرط ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے جڑی اکھاں تو انی ہے، جڑی کنا تو سن نہیں سکدی، جڑی چل نہیں سکدی، جڑی بول نہیں سکدی، تینوں اودے نال نکاح کرنا پینا ہے۔ ایک بیٹی جڑی سن نہیں سکدی، بول نہیں سکدی، چل نہیں سکدی، تینوں اودے نال نکاح کرنا پینا۔ فرمایا جناب پھر معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں، پھر میں یقیناً تینوں معافی دے دیواں گا۔ میرے دوستو نکاح ہو گیا،
نکاح ہو گیا جدوں حضور غوث پاک دے والد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نکاح ہویا جدوں عورت دے قریب گئے جا کے کی ویندے نے ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت ہے جدی اکھاں بھی سلامت نے جڑی بول بھی سکدی ہے جڑی چل بھی سکدی ہے واپس دوڑ دے حضرت عبداللہ سومی دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے عرض کر دے نے اے بابا جی تساں میرے نال کی کیتا ہے تساں تے آندے سو او ویکھ بھی نہیں سکدی او چل بھی نہیں سکدی او پھر بھی نہیں سکدی تساں تے مینوں ایک غیر محرم نو ویکھن دا موقع دے دیتا او تے غیر محرم ہے جڑی بالکل سلامت ہے خوبصورت بھی ہے وے اکھاں بھی ٹھیک نے کان بھی ٹھیک نے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ابو صالح او میری بیٹی ہے میں تاں ویکھ میں تاں تنوں کیا او ویکھ نہیں سکدی انہیں اج تک قرآن تو علاوہ کوئی چیز ویکھی نہیں میں تاں آکھیا بول نہیں سکدی انہیں قرآن تو علاوہ کوئی شے پڑھی نہیں میں تاں آکھیا وہ چل نہیں سکدی وہ آج تک کسی غیر محرم دی طرف اپنے گھر دی دہلیز تو باہر قدم نہیں رکھیا میرے دوستو جنہاں دیاں ماما اتنیاں نیک تے متقیاں ہون جنہاں دیاں ماما اتنیاں پاک باز ہون انہاں دے وچوں پھر غوث پاک ورگے پیدا ہوندے نے انہاں وچوں پھر غوث اعظم ورگے پیدا ہوندے نے میرے دوست کون غوث پاک جنہاں دی ولادت ہوئی ماں لے کے مولوی دے کول گئی حضرت علامہ صاحب کول گئی جا کے آندیاں نے اے مولوی صاحب میرے پتر نو قرآن پاک پڑھا دیو میرے بیٹے نو قرآن پاک پڑھا دیو مولوی صاحب فرمایا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بسم اللہ پڑھی الحمدللہ پڑھ کے کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ آپ نے ادھا قرآن پاک زبانی سڑا دیتا مولوی صاحب حیران و پریشان ہو گئے ایک کی وجہ ہے ادھا کی وجہ ہے ادھا قرآن پاک پڑھ لیا آپ فرما دیا نے مولوی صاحب جدوں میں اپنے پتر نو دودھ پہلان دی ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہہ دیو جدوں میں اپنے پتر نو دودھ پیان دی سا ادوں میں فلماں نہیں آج کل دیاں ماما پتر نو دودھ پیا رہیاں نے فلم لگی ہوئی ہے ڈرامہ لگیا ہویا ہے پھر پتر بھی بڑے ہو کے پھر نافرمانی جمڑے نے جدوں پتر نو دودھ پیا رہی ہووے لوگاں دی بدخوئی کر رہی ہووے لوگاں دی چغل خوری کر رہی ہووے ٹی وی سامنے لگا ہووے پھر پتر حسین ورگے نہیں پھر پتر یزید ورگے پیدا ہوندے نے عرض کیتی مولوی صاحب جدوں میں اپنے پتر نو دودھ پیان دی سا نالے دودھ پیان دی سا نالے قرآن دی تلاوت کر دی سا میرے دوستو تائیں دسیاں حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر نظرانے عقیدت پیش کر دینے تائیں تے مل کے آکھو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر مل کے میرے دوستو 11ویں والے پیر نو پکار لو حضور غوث پاک فرماندے نے مریدی لا تخف میرا مرید مشرق دے اندر ہووے جو شمال و جنوب دے اندر ہووے میرا مرید میرے تو پوشیدہ نہیں کسی جگہ تے بھی ہووے کسی دنیا دے کونے تے بھی ہووے میں اپنے مرید نو جاندا ہاں بلکہ آپ فرماتے نے دنیا تو طالبین دے اندر فرمایا میں اس دنیا تو ٹور بھی جاواں کوئی بندہ اس نیت کر لوے ارادہ کر لوے میں حضور غوث پاک دا مرید ہاں مینوں اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میں حشر دے دن اپنے نانے محمد رسول اللہ کو دی شفاعت کرواواں گا مل کے میرے دوستو پڑھ لو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے
سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارا کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارا کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر خدا را۔ میرے دوستو، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری گل کرانگا، آپ کے اندر ہزاراں دا اجتماع ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا بیٹا جا کے تقریر کر، آج میں تواڈے سامنے کر رہا ہوں، جمعے دا دن ہے، فرمایا بیٹا جا تقریر کر۔ آپ دے بیٹے کے جا کے 2-3 گھنٹے بڑی تقریر کی جناب، بڑے نکات، بڑے دلائل، قرآن و حدیث بیان کی، واپس آ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ممبر تے گئے، جا کے صرف پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کتابہ دے اندر آندا ہے کہ لوگاں اپنے گریبان چاہ کر دیتا، سینہ پھاڑ دیتا۔ تو آپ دے بیٹے نے پوچھا ابو جی یہ بڑی تقریر کی تھی، لوگاں منو رسپانس نہیں دیتا، تو ساں صرف بسم اللہ پڑھی۔ فرمایا بیٹا تو کال بیان کر رہا سے، میں حال بیان کر رہا سے، تو کال بیان کر رہا سے، میں حال بیان کر رہا سا۔ آج اسی غوث پاک دے منن والے ہیں، سانو چاہیے حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ تے چلیا جائے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔